السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک۔ آج کی مارکیٹ کو دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں مارکیٹ کے سینٹیمنٹ کیا کہہ رہے ہیں، مارکیٹ کی پوزیشن کیا ہے اس وقت، آگے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور آج کی مارکیٹ کی جو فلکچویشن تھی اس کی وجہ کیا ہے، کس بیس پر مارکیٹ اس طرح کا بیہیویئر اس جگہ پر کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ امپورٹنٹ پوائنٹس بھی ہیں ہمارے جن پر بات کرنا ضروری ہے، انہیں سمجھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، خاص طور پر اکانومیکل ایشوز، پولیٹیکل پوزیشن جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں اس کو ذرا ہم ان ٹچ کریں گے۔ اینڈ اس کے علاوہ دیکھیں جس طرح سے مارکیٹ اس وقت ٹریڈ کر رہی ہے، جو کلوزنگ ہے مارکیٹ کی 40,276 کی، ٹھیک ہے، 40,200 سے اوپر مارکیٹ کی کلوزنگ آئی ہے، اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ مارکیٹ اس جگہ سے تو نکلی جو کہ ایک 500 پوائنٹ کے اندر ہی، جو کہ رینج باؤنڈ میں چل رہی تھی، نہ تو ڈیسیجن لے رہی تھی اوپر جانے کا نہ نیچے جانے کا، لیکن آج کی جو مارکیٹ نے جو پرفارمنس دکھائی ہے، اس پرفارمنس کو ہم جسٹ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آج کی جو کینڈل ہے وہ گرین ہے اور کلوزنگ اوپر آئی ہے، ٹھیک ہے، ہم بات کریں گے ریئلٹی بیس جو چیزیں ہیں، جو اس کے بیک گراؤنڈ پر جو بھی حقیقت ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے تاکہ سمجھیں کہ اس وقت کنڈیشن کیا ہے مارکیٹ کی۔ دیکھیں اس وقت جو کنڈیشن مارکیٹ کی ایسی ہے کہ مارکیٹ اب بھی جو اوپر کی جو کریکشن مارکیٹ لے رہی ہے وہ اس وقت جو شو کر رہی ہے وہ ویکر کریکشن مارکیٹ شو کر رہی ہے۔ ویکر کریکشن یہی ہے کہ 1000 پوائنٹ سے لے کر 1500 پوائنٹ تک مارکیٹ جو ہے، یا 1000 پوائنٹ یا 1200 یا 1500 پوائنٹ کے اندر مارکیٹ ویکر کریکشن لے کے 1500 پوائنٹ اپنے لو سے اوپر کی طرف ڈال کر واپس اسی گو کو اسٹارٹ کرے گی نیچے کی سائڈ، اسے ہم کہتے ہیں ویکر کریکشن۔ لیکن اس کے علاوہ جو اسٹرانگ کریکشن کی بات کی جا رہی ہے، بات کرتے ہیں ہم، وہ اسٹرانگ کریکشن یہی کہ مارکیٹ کم سے کم بھی 75% یا 50% اوپر جائے، ٹھیک ہے، اور جانے کے بعد پھر کوئی ری ٹیسٹ کرے اور اپنی ایک ڈائریکشن کلیئر کرے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ نے جو پرفارم کیا، مارکیٹ تقریباً 600-650 پوائنٹ اوپر ٹریڈ کر رہی تھی پلس میں، اور ایک ہی گھنٹے کے اندر مارکیٹ نے 500 پوائنٹ لوز کر دیے، 600 پوائنٹ ڈالے، 500 پوائنٹ لوز کر دیے، ٹھیک ہے، اور پھر فائنلی لاسٹ میں آ کر اس نے کوئی 300 پوائنٹ کے قریب اس نے پلس میں کلوزنگ دی۔ اس میں مارکیٹ کو دیکھا جائے تو کیا ہوا، صرف دو یا چند کچھ اسکرپٹ ساتھ میں ادھر ادھر دائیں بائیں سے اٹھا کے چلائے گئے، دو سیکٹر جو کہ ایک ٹیکنالوجی سیکٹر، دوسرا جو کہ ٹیکسٹائل سیکٹر نے بھی پارٹیسپیٹ کیا۔ ٹیکنالوجی سیکٹر نے بہت زبردست پارٹیسپیشن کی آج، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی سٹے نہیں کر پایا، ٹیکنالوجی سیکٹر بھی سٹے نہیں کر پایا، اس میں بھی پرائز ریجیکشن ہی دیکھا ہم نے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے سیکٹر، اب آپ آ جائیں مین سیکٹر کی طرف، جو مارکیٹ کی بیک بون ہے، جن کی بیس پر مارکیٹ جو ہے ٹرینڈز بناتی ہے، مارکیٹ جن کی بیس پر پرفارم کرتی ہے، سب سے نمبر 1 پر آتا ہے سیمنٹ سیکٹر ہے، اسٹیل سیکٹر ہے، آٹو، ریفائنری، اس کے علاوہ فارما سیکٹر، یہ تقریباً بہت سارے اس طرح کے آگے چلتے جائیں گے تو سیکٹر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں پھر جو ہے آئل اینڈ گیس ہے، اس کے علاوہ پھر بینکنگ سیکٹر بھی، یہ بھی سارے آ جاتے ہیں بعد میں بیچ میں۔ امپورٹنس جو ہے، اچھا آپ اگر سیمنٹ سیکٹر کو دیکھتے ہیں وہ بھی رینج باؤنڈ میں آج رہا، ٹھیک ہے، کوئی پرفارمنس نہیں ہے۔ اسٹیل سیکٹر تو پورے کا پورا نیگیٹو پرفارم کیا آج اس نے، کلوزنگ میں ابھی چلتے ہیں ہم اس پہ ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ پر دیکھیں گے کہ پوزیشن کیا جا رہی ہے۔ آٹو سیکٹر آپ دیکھیں گے وہ بھی اسی طرح سے رینج باؤنڈ رہا، کوئی ایک روپیہ یا 2 روپے، 200 روپے والے شیئر نے اگر 2 روپے ڈال دیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، یہ بے معنی ہے 2 روپے۔ ہاں 200 روپے کا شیئر اگر 10-20 روپے ڈال رہا ہے تو بات بنتی ہے کہ ہاں اس نے اچھا پرفارم کیا۔ جیسے کہ اگر ہم بات کریں سسٹم، جو کہ ٹیکنالوجی سیکٹر سے، سسٹم جس نے پرفارم کیا، جس نے یہی کوئی 20 سے 25 روپے ایڈ کیے اور واپس مائنس بھی اس میں سے پھر اس نے 10 سے 12 روپے کیے، جو کہ پرائز ریجیکشن کی صورت میں آیا، ٹھیک ہے، یہ اس وقت کی کنڈیشن ہے مارکیٹ کی۔ تو اوورآل جو نتیجہ نکلا یہاں پر اس وقت کی مارکیٹ کا کہ مارکیٹ ابھی ویکر کریکشن میں، اپورڈ جو کریکشن یہ لے رہی ہے یہ ویکر ہے، اسٹرانگ نہیں ہے، تو اوائڈ کیا جائے کسی اسٹرانگ اسٹریٹجی سے۔ اسٹرانگ اسٹریٹجی مینس کہ آپ ہیوی بائنگ سے اوائڈ کریں،
اور جو انٹرا ڈے ٹریڈنگ کرتے ہیں بائی آن ڈپ سیل آن اسٹرینتھ وہ تو اپنی اپرچونیٹی فائنڈ کر سکتے ہیں، لیکن جو بائی کر کے پھر اچھی یعنی کہ ایک ٹریڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اوائڈ کریں، فی الحال مارکیٹ سے تھوڑا سا اوائڈ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ کوشش کریں کہ ٹھیک جگہ اگر آپ کام کریں تو وہ زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، لیکن یہاں پر رسک لینا، اس جگہ پر رسک لینا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ والیوم انکریز ہوا ہے، ٹھیک ہے، والیوم آج کا جو ہے 118 ملین کا لگا، اور آر ایس آئی کا جو موو ہے وہ اپ سائڈ کی طرف ہے۔ اب ہم جو بات کر رہے تھے امپورٹنٹ پوائنٹس کی، اب دیکھیں ڈالر، سب سے مین امپورٹنٹ چیز ڈالر۔ اگر عام روٹین ہوتی اور یہی ڈالر اگر 1 روپیہ بھی اوپر جاتا ہے تو اس کے اوپر ٹاکس، میڈیا ٹاکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے اوپر تجزیے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈائلاگس ہوتے ہیں کہ یہ اکانومی جو ہے ہماری کیوں اس طرح سے نیچے جا رہی ہے، روپیہ کیوں ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے۔ اب یہ ڈیلی بیس پر 4 روپے، 6 روپے، 3 روپے، 5 روپے ڈالر ڈیلی جو ہے نا اوپر انکریز ہو رہا ہے ہر روز، اس کے اوپر نہ کوئی ٹاکس، نہ کوئی اس کے اوپر تجزیہ، نہ اس کے اوپر کوئی بات، ٹھیک ہے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے، نہ کسی ایسی جو ہے ہمارے کسی بھی جو بھی ان کے رسپانسیبل ہیں اس چیز کے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے۔ ہمارے ملک میں اس وقت جو پولیٹیکل ایشوز ہیں، غیر یقینی صورتحال ہے کہ آگے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، ہر لمحے، ہر آنے والے لمحے میں کوئی نئی خبر مل جاتی ہے، یا وہ بیڈ نیوز ہوتی ہے یا پھر وہ اچھی خبر تو ابھی تک ہم نے ریسنٹ ان دنوں میں تو سنی نہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کوئی ڈالر انکریز ہو، ڈالر جو ہے نیچے آئے۔ لیکن اب جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ جو ویکر کریکشن ہے اس ٹریپ سے بچنا چاہیے، جو ڈسیپشن ہے اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اچھی جو ہے جگہ کا انتخاب کیا جائے جہاں سے آپ کوئی کچھ نہ کچھ گین کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ ہم ڈیٹا کمپیریزن رپورٹ کو اگر دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر میرے سامنے اس وقت سب سے اوپر سیمنٹ سیکٹر ہے۔ اب سیمنٹ سیکٹر میں آپ دیکھیں یہ جتنے بھی اسکرپٹ، اب یہ جو گین کلوز یعنی کہ یہ پازیٹیو کلوزنگ میں آئے، ٹھیک ہے، اس میں چراغ سیمنٹ نیگیٹو کلوز دکھا رہا ہے، لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں گے نا کہ یہ پورے سیمنٹ سیکٹر کو کہ ان کی کلوزنگ کتنی اچھی ہے، میں اگر آپ کو بتاؤں جرنلی 1-2 شیئرز کا بتا دوں، لکی سیمنٹ کل 415 کے اراؤنڈ کلوزنگ تھی، آج 416 کی ہے۔ اب 400 والا شیئر وہ 1 روپیہ اوپر کلوز ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ڈی جی ہے، اب ڈی جی جو اس کی کلوزنگ آپ دیکھ لیں، ابھی کی کلوزنگ دیکھ لیں، یہی کوئی 50 پیسے یا روپیہ ہوگا کوئی، ٹھیک ہے، اسی طرح باقی شیئرز بھی ہیں۔ تو جو سیمنٹ سیکٹر بھی نہیں چلا، انجینئرنگ سیکٹر پورا نیگیٹو کلوز ہے، پورا 1 to all نیگیٹو کلوز ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم اگر انڈیکس دیکھتے ہیں تو 300 پوائنٹ پلس میں کلوزنگ دی ہے اس نے۔ آٹو سیکٹر دیکھ لیں، ایچ کار نیگیٹو ہے، اس کے ساتھ دوسرے جتنے یہ آ رہے ہیں اسکرپٹ، ان کی مثال بھی ایسی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو لکی کی مثال دی یا ڈی جی کی مثال دی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ فوڈ سیکٹر ہے، پازیٹیو کلوزنگ میں آیا ہے، لیکن اس کو آپ خود چیک کریں، ٹھیک ہے۔ فارما سیکٹر آدھا نیگیٹو آدھا پازیٹیو۔ ٹیکنالوجی سیکٹر نے آج پرفارم کیا ہے، اچھا پرفارم کیا ہے، لیکن اس نے بھی ویکنیس شو کی ہے، اسٹے نہیں کر سکا، ٹھیک ہے۔ اسٹے سے مراد یہ ہے کہ اگر ٹیکنالوجی سیکٹر میں اپر لاکس لگے تھے اسکرپٹ کو تو ایٹ لیسٹ اپر لاک سے روپیہ 1.5 روپیہ یا 2 روپے نیچے کلوز دے جاتے، یا پھر اپر لاک پر ہی کلوزنگ دیتے، تاکہ یہ شو کرتے کہ مارکیٹ آگے بڑھنا چاہ رہی ہے، یہ اسکرپٹ یہ سیکٹر آگے بڑھنا چاہ رہا ہے۔ لیکن اس نے ویکنیس شو کی، لاک اوپر سے اپر لاکس جیسے ہی کھلے، ان کی جو مائنس ہیں، ان کے جو پرائز ہوئے ہیں وہ زیادہ ہوئے ہیں۔ جیسے کہ اگر میں سسٹم کی بات کروں، اس نے اپنے ہائی سے 10 12 15 روپے مائنس کیے، ٹھیک ہے، 15 روپے ایٹ لیسٹ اس نے مائنس کیے، تو یہ کوئی نارمل بات نہیں، یہ پرائز ریجیکشن جو آ رہا ہے یہ اچھا نہیں ہے، یہ ویکنیس کی نشانی ہے، ویکنیس شو کر رہا ہے اس جگہ پر۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کہیں اگر پرائز ریجیکشن آ جائے تو ویکنیس کی نشانی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، اس جگہ پر تو یہ ویکنیس کی نشانی ہے۔ انرجی سیکٹر ہے، پازیٹیو کلوزنگ میں آیا ہے، لیکن کوئی اچھی پازیٹیو کلوزنگ نہیں ہے، آپ ان شیئرز کے پرائز چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
بینکنگ سیکٹر ہے، مسلینیس ہے، کچھ جو ہے نیگیٹو پرفارمنس دی ہے شیئرس نے، زیادہ تر جو ہے پازیٹیو پرفارم کیا ہے شیئرس نے۔ ٹیکسٹائل ہے، ٹیکسٹائل کی بھی پازیٹیو۔ تو دیکھنے کو یہ ملا کہ مارکیٹ ویکر ہے، مارکیٹ ویکنیس کا شکار ہے، تو احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، احتیاط سے کام کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر مارکیٹ ڈاؤن سائڈ آنا اسٹارٹ کرتی ہے تو ویٹ کریں، نئے لو کا بھی نیا لو بھی مل سکتا ہے، پاسبل ہے، زیادہ چانس بھی ہیں، اور ری ٹیسٹ کرنے آتا ہے تو بھی ہم دیکھیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک کے لیے میرا خیال ہے کافی ہے، انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے اسی طرح سے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔